اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہہ وانا لنظنک من الکاذبین۔ ان کی قوم کے ہائی کلاس لوگوں نے جو کفر کر رہے تھے کہا اے ہود بے شک ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 66 میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اور اس آیت کے اندر ایک ایلیٹ کلاس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو پورے معاشرے کے اوپر اثر ڈالتی ہے اور وہ اثر قبول کرنے کے بجائے اثر انداز ہونے کا کام کرتی ہے۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو یا مال والے ہوتے ہیں یا جمال والے ہوتے ہیں یا کمال والے ہوتے ہیں یا اعمال والے ہوتے ہیں، یعنی یا علمی مقام رکھنے والے ہوتے ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی ہے، یا کوئی حکومتی مقام رکھتے ہیں یا معاشرتی مقام رکھتے ہیں اور سوسائٹی کو چینج کرنے کا کام کرتے ہیں، اور اتنے ممتاز اور پرومیننٹ یہ شخصیات ہوتی ہیں کہ پوری قوم ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ 8ویں اور 9ویں سپارے میں انہی افراد کا بار بار ہمیں ذکر ملتا ہے۔ سورہ اعراف میں کئی مرتبہ ان کا ذکر کیا گیا، البتہ ان کا ذکر پازیٹیو معنی میں بھی کیا گیا ہے اور نیگیٹو معنی میں بھی کیا گیا ہے، یعنی کبھی کبھار ان کا مثبت کام بھی معاشرے کے سامنے آیا ہے۔ اب ہم کچھ آیات کو آپ کے بیان کرتے ہیں اور ملأ کے لفظ کی تفسیر اور کچھ اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ان افراد کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر یا قدرتی طور پر کوئی ہیبت ہوتی ہے یا یہ محنت کرنے کے بعد کسی ایک مقام پر پہنچتے ہیں اور پھر یہ معاشرے کی جو تصویر کھینچتے ہیں پورا معاشرہ اسی کے مطابق ہی چلنے لگتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے امام خمینی کی مثال بھی موجود ہے، مشہور فٹ بالرز کی مثال موجود ہے، مشہور کرکٹرز کی مثال موجود ہے، اسٹیفن ہاکنگ کی مثال موجود ہے، اور مختلف افراد کے جو کسی نہ کسی اعتبار سے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک اور آیت جو سورہ اعراف کے اندر ملتی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی قوم کے ایلیٹ کلاس سے جو متکبر اور سرکش تھے ان غریب پسے ہوئے لوگوں سے کہا جو ان میں ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ واقعی صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے بے شک ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 75 ہے کہ جس میں پھر اسی ایلیٹ کلاس کا ذکر کیا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک اور آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ ان کی قوم کے پرومیننٹ اور امپریسو لوگ جو سرکش اور متکبر تھے انہوں نے کہا کہ اے شعیب ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہاری معیت میں ایمان لے کر آئے ہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لے کر آنے والے ہیں اپنی بستی سے بہر صورت نکال دیں گے، یا تمہیں ضرور اپنے پرانے مذہب پر پلٹا کر لے کر آئیں گے۔ اور جناب شعیب جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم اس مذہب سے بیزار ہوں تب بھی تم ہمیں یہ کام کرنے پر مجبور کرو گے؟ یہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک اور آیت آتی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 جس میں پھر حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر کیا گیا اور قوم فرعون کا، کہ فرعون سے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور ان کے انقلاب پسند قوم کو چھوڑ دے گا جو ملک میں فساد پھیلائے، اور پھر کیا وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے تاکہ ان کی مردانہ افرادی قوت ختم ہو جائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ان سے زیادتی کی جا سکے، اور بے شک ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ یہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 ہے۔ تو اس میں مشورہ دینے والے پھر ہمیں ایک ایلیٹ کلاس نظر آتی ہے اور ہائی کلاس نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس حضرت سلیمان کے واقعے کے اندر ہمیں پازیٹیو ان کا رول نظر آتا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والو تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس ویسے ہی آ جائیں۔ تو اس میں بھی حضرت سلیمان نے اسی ایفیشینٹ لوگوں سے، آؤٹ کلاس لوگوں سے اور ایکسٹراڈنری لوگوں سے سوال کیا کہ تم میں سے کون یہ کام کر سکتا ہے، اور واقعاً یہ افراد وہ ہوتے ہیں جو معاشرے کی تقدیر بدلتے ہیں اور معاشرے کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ان کو ملنے والا ثواب بھی ممکن ہے کہ کبھی کبھار دگنا تگنا ہو جائے، اور ممکن ہے کہ ان کو برے کام کے اوپر عذاب بھی دگنا اور تگنا دیا جائے۔ اور اس فارمولے کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ روایات موجود ہیں، جیسے سادات کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا ڈبل انہیں ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی برا کام ان سے خدا نخواستہ سرزد ہو جاتا ہے تو عذاب بھی ڈبل ملتا ہے۔ اسی طریقے سے سنت حسنہ کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ صرف اسے نیکی کرنے کا ثواب نہیں ملتا بلکہ جو اس پر چل رہا ہے اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔